السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 18 سورۃ النور آیت نمبر 1 آیت نمبر 1 سورۃ انزلناہا۔ آپ خاموش رہیں، میں پڑھ دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون۔ سورۃ، نون تنوین کے بعد حمزہ ہے، اظہار کر کے پڑھیں گے۔ سورۃ انزلناہا، ان نون ساکن ہے اور بعد میں زا ہے حروف اخفاء میں سے۔ انزلناہا کھڑی زبر ہے نون کے اوپر اور آگے ہا کے آگے الف ہے، دونوں کو ایک ایک سیکنڈ یا ایک ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ وفرضناہا، را کو موٹا کریں گے، ضاد کو بھی موٹا، ناہا ایک ایک سیکنڈ کی مد۔ وانزلنا، نون ساکن کے بعد وہی قاعدہ جو انزلنا والا ہے، اور نا ایک سیکنڈ کی مد، فیہا یہاں زیادہ مد کرنی ہے، مد منفصل ہے، لمبا کرنا ہے۔ آیاتین، نون تنوین کے بعد با ہے تو نون تنوین کو میم سے بدل کر پڑھیں گے، آیاتین پڑھیں گے، آیاتین نہیں پڑھیں گے، تیم پڑھیں گے، کیونکہ اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ بینات لعلکم، یہ سب باتیں قواعد تجوید اور قرات کے حوالے سے تعلق رکھتی ہیں، یہ علم ہے ایک باقاعدہ، اس کو پڑھنے سے آتا ہے جیسے ہم سیکھ رہے ہیں۔ آیاتین ابدال بدل، بینات لعلکم، لعلکم ادغام ہوا بغیر غنہ، ادغام بغیر غنہ، لام اور را پہ ادغام تو ہو سکتا ہے مگر غنہ نہیں ہو سکتا ہے۔ باقی چار حروف ہیں، یا، میم، واو اور نون 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 نون، یہ چار حروف ہیں جہاں ادغام مع غنہ، ادغام بھی ہوگا غنہ بھی ہوگا۔ لعلکم، لعلکم کم اظہار ہے، تذکرون را کو موٹا کرنا ہے۔ یہ ہیں قواعد صحیح پڑھنے کے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے، اور ہم خالص ہو کر لگے ہوئے ہیں اللہ کا حکم مان کر، پیغمبر کا حکم مان کر کہ قرآن سیکھو، قرآن کو صحیح پڑھنے کی کوشش کرو، تلفظ کی ادائیگی کی، اگر نہیں ہوتے پھر 2 اجر ملیں گے انشاءاللہ، ہمارا ایمان ہے۔ ترجمہ دیکھیے، یہ سورت ہے، اللہ فرماتے ہیں سورتن، یہ سورت ہے، انزلناہا ہم نے اسے نازل کیا ہے، ہم نے اسے نازل کیا، اللہ فرمایا ہم نے اسے نازل کیا، اور ہم نے اس کے متعلق ہم پڑھ چکے۔ وفرضناہا، اور ہم نے اس کے احکام کو فرض کیا ہے۔ وانزلنا، اور ہم نے نازل کی، فیہا اس میں، آیات آیتیں، بینات واضح، لعلکم تاکہ تم تذکرون نصیحت حاصل کرو۔ ہم نے یہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج ہم شروع کرتے ہیں انزلناہا سے۔ انزلناہا سے کیا بات واضح ہو رہی ہے، معلوم ہو رہی ہے بھائی اقبال صاحب؟ کوئی آپ کے ہے آئیڈیا ذہن میں کہ انزلناہا سے جو بات معلوم ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہی ہے؟ کہ نہیں، میرا خیال ہے آج مطالعہ نہیں کیا ہے نا، نہیں کیا، کوئی بات نہیں۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ بلندی پر ہے، ہو رہی کہ نہیں، کہ ہم نے اس کو نازل کیا، تو یعنی کیا مطلب، اس کو نازل کیا، اتارا ہے، نیچے بھیجا ہے، تو ہم بلندی پر ہیں۔ اور اس کے دلائل قرآن سے بھی بہت ملتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ بہت بلند مقام پر، عرش پر ہیں، عرش بلند ہے کہ نہیں؟ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ، ہے دلیل کہ نہیں؟ فرمایا وہ بے حد رحم، اللہ اکبر، اس مفسر کے لیے دلی دعا نکلی ہے کہ اس نے میری بات کو جو ہے نا وہ کیا کر دیا، کیا تصدیق کر دی، کیونکہ میں ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی کرتا ہوں، ایک تو میں کرتا ہوں اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، عام مفسرین نے لکھا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، میں معنی کرتا ہوں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، کیوں؟ اللہ سے نہ کوئی پہلے ہے نہ بعد میں، هو الاول، اور دوسرا معنی میں کرتا ہوں الرحمن، بے حد رحم کرنے والا، الرحیم بے حد رحیم، یہ معنی میں کرتا رہتا ہوں۔ تو اس مفسر نے آج لکھا ہے الرحمن والا عرش استویٰ، وہ بے حد رحم والا عرش پر بلند ہوا۔
تو معلوم ہوا اللہ کس پر ہے؟ عرش معلیٰ پر ہے۔ یہ وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ ہر روپ میں موجود ہے، اللہ ہر روپ میں موجود ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، وہ کہتے ہیں گدھے گھوڑے بکری بھیڑ اس کے روپ میں بھی اللہ موجود، بلکہ آج کل تو یہاں سے سنا ہے لوگ کہتے ہیں ہاتھ کرو، ہاتھ دیکھ کے نا لکیریں کہتے ہیں یہ اللہ ہے۔ اللہ عرش معلیٰ پر ہے، مگر وہ کیا ہے؟ ناظر ہے، دیکھ رہا ہے اپنی قدرت اپنے علم کے، اور وہ حاضر اگر مانا جائے تو مطلب یہ ہوگا وہ اپنی قدرت کاملہ اپنے علم کامل کے ساتھ دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے۔ اچھا یہاں ایک بات آئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، بہت اہم مسئلہ ہے۔ ان مفسروں پر افسوس ہوتا ہے جو یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بلندی پر ہے، اس لیے وہ ہم نے نازل کیا کی بھی تعویل بلکہ تعریف پر اصرار کرتے ہیں۔ یہ مفسر کی بات کر رہا ہوں، آپ سمجھتے جائیں اس کو۔ اور ان کا کہنا ہے، یعنی مفسروں کی بات کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں وہ اللہ کی بلند ہونے کو مانتے نہیں ہیں، بلکہ جو اللہ نے فرمایا نا ہم انزلنا، ہم نے نازل کیا، اس کی کیا کرتے ہیں؟ تعویل بھی کرتے ہیں، تعریف۔ تعویل کا معنی تو آپ کو معلوم ہے، اور تعریف کہتے ہیں اس میں رد و بدل، ٹھیک ہے جی، تو وہ بھی کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جہت میں نہیں ہے، نہ کسی جگہ میں ہے، وہ نہ اوپر ہے نہ نیچے، نہ دائیں ہے نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے، نہ آگے نہ پیچھے، هو الاول والآخر کا انکار آ گیا کہ نہیں؟ اچھا ہاں، نہ آگے ہے نہ پیچھے، پھر وہ کہاں ہے؟ پھر وہ کہاں ہے؟ مفسر کہتے ہیں کسی جگہ بھی نہیں ہے، استغفر اللہ، مگر وہ اس فطری تقاضے کا کیا کریں گے جو ہر انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اپنے ہاتھ یا اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتا ہے جو نہیں؟ اللہ اکبر۔ ان حضرات میں سے کئی ایسے دیدہ دلیر بزرگ بھی گزرے ہیں اور کئی موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سوال ہی غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، بلکہ جو شخص یہ سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے وہ کافر ہے، استغفر اللہ۔ ان لوگوں کو یہ خوف بھی نہیں آتا کہ ان کے فتوے کی زد میں کون کون آ رہے ہیں۔ اب آئیے اس کی دوسری دلیل قرآن میں سے تو آگے الرحمن علی العرش استویٰ، اور دوسری دلیل کیا ہے؟ اَأَمِنْتُم مَّن فِی السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، یہ بھی جی، اور تیسری دلیل یہ ہے کہ اَأَمِنْتُم مَّن فِی السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ، یہ دلیل۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک لونڈی سے امتحان لیتے ہوئے فرمایا کہ بتاؤ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس لونڈی نے آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ کہا زبان سے کہ وہ آسمان پر ہے، اور پھر آپ نے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ تو لونڈی نے کہا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، سچے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ مومنہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مومنہ ہے۔ تو یہ دونوں دلیل ہمارے سامنے ہیں، دلائل، ان کو ذرا مضبوط کر لیجئے۔ فَفَرَضْنَاهَا، یعنی اس صورت میں جو احکام دیے گئے ہیں وہ محض سفارشات نہیں ہیں کہ جی میں آئے تو مانو، جو جی میں آئے کرتے رہو، بلکہ یہ قطعی احکام ہیں جن پر عمل کرنا ہم نے تم پر اور تمہارے بعد آنے والوں پر فرض کر دیا ہے۔ اب وہی بات جو آگئی میں نے آپ کو سامنے آپ کے رکھی ہے کہ اللہ اب اس کی تصدیق کر دی اللہ نے کہ یہ صرف سفارشات نہیں ہیں، سفارشات، بلکہ کیا ہیں؟ یہ قطعی احکام ہیں جن پر عمل کرنا تم پر اور تمہارے بعد والے، تمہاری نسلیں جو آنے والی ہیں ان پر بھی فرض ہیں۔ ابن کثیر نے ایک بات فرمائی ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ انزلناہا و فرضناہا سے اس صورت کی عظمت اور اہمیت بیان کرنا مقصود ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ دوسری صورتوں کو یہ شان نہیں،
بلکہ دوسری صورتوں کو بھی یہ شان حاصل ہے، مگر اس میں اس کی عظمت اس لیے ہے کہ جو اس کے احکامات ہیں۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، یعنی اس صورت میں ہم نے جو احکام مسائل بیان کیے ہیں ان میں کوئی پیچیدگی یا ابہام نہیں ہے، صاف اور واضح ہدایات ہیں جن کے متعلق تم یہ عذر نہیں کر سکتے کہ فلاں بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی تو ہم اس پر عمل کیسے کرتے۔ اس پر زور تمہید سے اس صورت میں مذکور احکام کی اہمیت واضح ہو رہی ہے، اس کے بعد احکام شروع ہوتے ہیں۔ بس اتنا کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل سے پھر احکامات شروع ہوں گے، وہ تھوڑے تھوڑے کر کے انشاءاللہ ہم سیکھتے جائیں گے، انشاءاللہ سیکھ جائیں گے۔